رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کو ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلہ ہے امت کی خیر خواہی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی عمدہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم ان کا ذکر کریں گے جن کی آمد کی خوشیاں دنیا منا رہی ہے۔ جی ہاں، جن کے صدقے دنیا بنائی گئی، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند جن کے صدقے میں ملے، آج ان کا ذکر خیر ہوگا، ذکر ہوگا پیارے نبی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کیسے فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی۔ ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ مولانا صوبان عطاری اور حاجی غلام حسین عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ۔ جی غلام حسین بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب کیا فرماتے، کیسے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یقیناً خیر خواہی یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور آج کے دور میں اس کی حاجت کتنی ہے یہ خود ایک اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حالات اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے۔ اور آج ہم نے ٹاپک لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خیر خواہی کی، اس کی کیا تعلیمات دی۔ ایک اسلامی طور طریقے کے مطابق لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس بارے میں جو ہے وہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے اگر کچھ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خیر خواہی کہتے کسے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا بھلا چاہنا، یہ خیر خواہی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ بھلا چاہنا، یعنی مدد کرنا، لیکن اس کے ساتھ اسٹار لگا ہوا ہے، شرط لگی ہوئی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ جی جی، لیکن اگر وہ خلوص سے دل کے ساتھ ہوگی تو خیر خواہی ہوگی۔ جی جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ لفظ خیر خواہی جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، اس کا مفہوم جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، یا پھر کسی کی مدد کرنا، مالی امداد کرنا، ضروری خواہشات کو پوری کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے کی ضرورت، بہت ساری اقسام ہیں اس کی۔ جی جی، یعنی ملٹیپل ٹائپ سے بندہ جو ہے وہ خیر خواہی کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے اگر کنکلوڈ میں کروں کہ ان شارٹ کہ کسی کو فائدہ پہنچانا، یہ خیر خواہی کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ بھئی بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کو کے ساتھ خیر خواہی چاہے، خیر خواہی کرے، یعنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سلوک کرے، جی جی، یعنی خیر خواہی کے زمرے میں وہ شامل ہو جائے گا۔ جی، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ دین اسلام بھی ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ پورا کا پورا دین اسلام جو ہے وہ خیر خواہ ہے، اور دین اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہر حالت میں ہر ایک کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی سے ہم پیش آئیں۔ خیر خواہی کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ دین اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا خیر خواہی کا ہمیں درس دیتا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنے، نرمی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، الدین النصیحہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمبی فہرست شمار کی اور سب سے آخر میں فرمایا کہ یہ عوام کے لیے بھی دین خیر خواہی ہے. کیا بات ہے. اچھا، آپ نے جو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. جی تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک جنرل فرما دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ بار بار اس کی تکرار کرنا. جی تو گویا کہ اس کا ایک ویلیو ہے، ایک امپورٹنٹ ہے وہ بات، اور اس کا ایک امپورٹنس ہے. اس سے جو سمجھ پایا میں، اب عربی میں بہت سارے گرامرس ہیں. اب اس میں سے کسی چیز کی قسم کھانا یا پھر کسی چیز کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس چیز کی گویا حدیث پاک میں ہمیں اہمیت دلائی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ چیز بہت اہم ہے. یعنی دین کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو فرمایا کہ دین خیر خواہی، جو حدیث پاک آپ نے بیان کی، اور پھر اس کی تکرار آئی، اور آپ نے جو گرامر بتایا کہ عربی کے اندر کسی چیز کا امپورٹنس ہوتا تو اس کی بار بار تکرار کی جاتی یا قسم کھا کے جو ہے وہ بات کہی جاتی. تو اس سے پتہ چلا ناظرین کہ دین اسلام میں خیر خواہی کا جو درس دیا گیا، اور خیر خواہی کے حوالے سے دین اسلام میں جو ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ دین خیر خواہی ہے. تو آئیے ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے. جی ہاں، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہوتا بعض اوقات یہ کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہوتے، اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہوتے. اس حوالے سے بھی کچھ اگر آپ رہنمائی کریں ہماری. اس حوالے سے بھی حدیث پاک ہے، میں بھی بیان کرنے ہی والا تھا ماشاءاللہ. کہ کامل مومن ہی اس کو کہا گیا کہ جو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی بہتر ہی چاہتا ہے. تو کامل ایمان اس وقت ہوگا جب دوسروں کے لیے بھی وہ چاہے جو خود کے لیے چاہتا ہے. غلام حسین میں اگر ایسا ہو جائے نا کہ لوگوں کا یہ ذہن بن جائے، اور آج ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں یہ اپنا ذہن اگر یہ بنا لے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ مطلب ایک ماحول نہیں ایک دم ہرا بھرا ہو جا رہا. ابھی تو ماحول ایسا ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ردی ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا. ہاں جی ماشاءاللہ، جو آپ نے فرمایا کہ جو ہمیں اپنے لیے پسند کرنا چاہیے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرنا چاہیے. جو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سوچ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے، امت میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمارے معاشرے میں بہت خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، بہت محبتوں کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری خرابیاں، برائیاں جو ہے بہت ساری جہت میں، بہت سارے معاملات میں دور ہو سکتی ہے اگر یہ سوچ بن جائے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں دوسروں کے لیے پسند کروں. کھانا مجھے پسند ہے، ایسا ہی میں دوسروں کو کھلاؤں. کیا بات ہے. رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جیسا میں پسند کرتا ہوں میں بھی ایسا ہی لوگوں کے ساتھ سلوک کروں. میرے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہے نا، بزنس میں، کاروبار میں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ ایسا کریں. اگر میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کرنے لگ جاؤں تو معاشرہ ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ماشاءاللہ. اچھا، ہوتا یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اپنے لیے تو اچھا پسند کر رہے ہوتے ہیں، بہتر پسند کر رہے ہوتے ہیں. جب میرے ساتھ ہو تو بہتر ہو، دوسروں کے ساتھ جو چاہے وہ ہو. یعنی اپنے آپ کو ہم اگر رکھیں، مجھے اچھا ملے، دوسرے کا جو بھی. جی مجھے اچھا ملے. مطلب کھانے میں بھی ہو نا بھائی، مجھے گرم مل جائے، دوسروں کو چاہے پھر وہ ٹھنڈا ملے. بریانی بھی جو ہے وہ مجھے گرما گرم ملے، پھر بھلے دوسروں کو جو ملتی ہو. یعنی بہت سارے مواقع ہیں ایسے کہ جہاں بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھا مل جائے. تو یہ بہت ہی پیارا درس جو ہے وہ ناظرین اسلام میں ہے، ہمارے دین میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرے، اور جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے. ان معنوں میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے پسند کرے یعنی سیم ہو. اس میں کوئی مطلب وہ نہ ہو کہ 19-20 نہ ہو کہ میرے لیے 20 ہے اور سامنے والے کے لیے 19 ہے. جی. اچھا، صدقہ کرنے میں یا مطلب کھانا پکانے میں یا خیرات کرنے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جسے اب نا کھانا آیا یا کوئی چیز باہر سے اچھی بلوائی تو جو بچ گیا
وہ دوسروں کے لیے صدقہ کر دیا. کیا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے غلام حسین بھائی؟ دیکھو، بچی ہوئی چیز کا صدقہ کرنا اور پسندیدہ چیز کا صدقہ کرنا بہت فرق ہے. بہت فرق. ایک آدمی ہے کہ یار جیسے گھر میں کچھ چیز پکائی تھی یا لائے تھے، اب بچ گیا کھانا تو بولے پڑوسی کو دے دو، اس کو دے دو. ایک تو وہ ہے، اور ایک تو یہ کہ بنایا ہے اور بنا کر پڑوسی کے یہاں پہنچا دیا کہ پہلے نیت شامل تھی ہاں کہ پڑوسی کے یہاں پر بھی دینا ہے یا غریب کو بھی دینا ہے، رشتہ دار کو بھی دینا ہے، صدقہ کرنا ہے. یعنی پہلے سے یعنی پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا. ہاں. کوئی آئس کریم لائی تو جہاں 6 افراد گھر میں ہیں تو بھائی 8 لے کر آ گئے، بھائی 2 جو ہے نا وہ صدقے کے لیے، 6 جو ہے وہ افراد جتنے گھر میں ان کے لیے. جی، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. بے شک. تو خیر خواہی کرنے میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، یہ سب شامل ہے حسن سلوک میں. سب شامل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے قریب میں، دور میں رہنے والے جو کم آمدنی والے ہوتے ہیں، جو جن کو ہم غریب کہتے ہیں، ان کے پاس اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کے مال میں کچھ نہ کچھ غریبوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. کیا ہی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. کیا ہی ایسا ہو جائے کہ ہمارے مال میں ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی دوسروں کے مال میں ہمارا حصہ، یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس دوسرے کے مال میں اپنا حصہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا حصہ مل جائے. کیا ہی اچھا ہو کہ غلام حسین بھائی آپ نے جو فرمایا کہ میرے مال میں دوسروں کا حصہ شامل ہو. یعنی میں اپنا ذہن بنا لوں کہ بھائی اتنا. ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ دینا نا، ماشاءاللہ اسلام میں جو ہے 2.5% زکوٰۃ. اچھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی ہوگی. کیا فرماتا ہے اب زکوٰۃ کا ایک جو کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ جو شرائط پائی جائے اس کے بعد 2.5% جو حصہ ہے جی اپنے مال کا وہ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کرے. تو یہ بھی بہت بڑی ایک خیر خواہی ہے، اور گویا کہ دین اسلام میں خیر خواہی کو اسٹرکچر میں شامل کر دیا گیا. جی جی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی لازمی جز سے. کیا فرماتے ہیں حضور آپ؟ جی، خلفاء کے زمانے میں جب زکوٰۃ وغیرہ کا نظام بہت اچھے سے چلتا تھا، زکوٰۃ کی وصولی، پھر مستحقین تک پہنچانا، یہ جب صحیح انداز میں، منظم انداز میں جب چل رہا ہوتا تھا، تو ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ بیت المال میں بھی مال موجود ہے اور لینے کے لیے کوئی موجود بھی نہیں ہے. یعنی سب مستحقین تک پیسہ پہنچ گیا، وہ بھی اس لائق ہو گئے کہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کیا بات. اب لینے والا کوئی موجود نہیں تھا. آج بھی اگر یہ نظام ہو، یہ حساب کتاب ہو، کم از کم اتنا ہو جائے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ 100% زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے، بالکل، اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچنا شروع ہو جائے، تو کیا فرماتے ہیں آج پھر ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل وہ دور پھر سے آ سکتا ہے. پھر سے آ سکتا ہے کہ بس یہی ہے کہ جو ہے وہ خیر خواہی کا ذہن بن جائے کہ میرے مال میں جو ہے وہ کسی نہ کسی کا حصہ شامل ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ کی صورت میں ہو. جب بعض اوقات لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اور جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا ذہن تو ہوتا ہے لیکن ہر بات زکوٰۃ پر لا کر ٹکا دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی صدقہ کرنا ہے جی تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ پر ہی بات آ کر ٹک جاتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک مسئلے کو لے کر ہم ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جب مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کی رقم سے یہ کیا اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو مفتی صاحب تھوڑے جلال میں آ گئے. فرمایا کہ سارا ہی کام 2.5% پر آ کر ٹکا دیا ہے آپ نے. یعنی ہر بس 2.5% ہی دکھتا ہے آپ کو، زکوٰۃ ہی دکھتی ہے خرچ کرنے کے لیے، 97.5 یہ کچھ نہیں ہے. تو جی غلام حسین بھائی کیا کہے گے آپ؟ یہ مالی طور پر اگر خیر خواہی کی بات آئی ہے تو اگر اسی پر فوکس کریں ہم، تو میرے خیال سے مثال کے طور پر ایک بھائی ہے بہت پیسے والا ہے، دوسرا بھائی ایک دم پستی کی حالت میں ہے، تو جس کے پاس مال ہے وہ اپنے اس بھائی کی مدد کرے اور اس کو سٹیبل کرے. کیا بات. اسی طرح پڑوسی ہے، اسی طرح رشتہ دار ہے، اسی طرح کچھ قریب کے کچھ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح قریب کے دور کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو اگر جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے وہ ان کا خیال کریں اور ان کو بھی مضبوط کریں. ضروری نہیں کہ صرف زکوٰۃ سے کریں، ماشاءاللہ دینے والے ہیں بھی، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، دینے والے ایسے لوگ ہیں بھی اور اس طرح مدد کرتے بھی جا رہے ہیں. لیکن اگر اللہ پاک نے جن کو مال دیا ہے، دیکھیں مال
بھی اللہ ہی نے دیا ہوا ہے. بے شک بے شک. دیا ہوا مال اللہ کا ہی ہے. تو اللہ کا دیا ہوا مال اگر اللہ کی راہ میں امت کی خیر خواہی کے لیے خرچ ہوتا ہے تو اس کو کمی نہیں ہوگی. بے شک. اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی. ہم نے یہی سنا ہے, یہی دیکھا ہے, اور میں یوں کہوں گا پریکٹیکل بھی یہی ہے کیا بات. کہ جنہوں نے بھی اللہ کی راہ میں دیا ہے ان کا کم نہیں ہوا, کم نہیں. کبھی بھی کم نہیں ہوا. انہوں نے ہمیشہ پلس ہی کیا ہے, پلس ہی کیا ہے. پلس ہی. تو جب اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا تو پھر جو ہمارا دل جو سکڑ رہا ہے نا, ابھی ایک میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ایک شخص ہے, وہ کافی غریبی کے حالت میں, تو اس کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے. اللہ. اب اس کو ایک اجتماعی شادی میں اس کو حصہ لینا ہے. اس کے پاس کچھ رقم وہاں بھرنے کی تھی اور کچھ نہیں تھی. تو ہمارے ایک مبلغ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ سچویشن ہے. تو اس نے کہا کہ یار آپ کے بھائی تو اچھے کیپیبل ہیں, آپ ان کو بولیں گے تو کیا وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے, تو آپ کو دوسروں کے پاس جانا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بولوں گا تو وہ دے دیں گے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرا بھائی تو مان جائے گا لیکن گھر کے اور افراد اللہ 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 وہ بولے مجھے پھر رستوں پر کھڑے رہ کر ذلیل کریں گے, تو اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. تو دیکھیے یہ تنگ دلی ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص بھی صدقہ کرتا ہوگا لیکن اس کو دیتا ہوگا, اس کو دیتا ہوگا, اس کو دیتا دوسروں کو ہوگا, بانٹ رہا ہوگا اور گھر میں جو اس ہے کا وہ بھائی بیچارہ پریشان ہے. پریشان. ایسا بھی دیکھا گیا ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہماری خیر خواہی کا جو حق ہے, میں یوں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہے جو ہمارے بلڈ کے ریلیشن ہے. کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب اس کو, مطلب خیر خواہی سب سے پہلے کون حقدار ہے خیر خواہی کرنے, یعنی خیر خواہی سب سے پہلے کس کی جائے؟ سب سے پہلے خیر خواہی کی ترتیب ہے, جیسے زکوٰۃ ہو گیا, صدقہ ہو گیا, جو بھی ہے ترتیب بیان کی گئی ہے, اس میں سب سے پہلے ہمارے غریب آتے ہیں. کیا بات, کیا بات ہے, کیا یعنی بات. سب سے پہلے ہم دیکھیں, محسوس کریں کہ ان میں کمی ہے کہ نہیں ہے, اور ان کی خیر خواہی کی جائے. میرے یہاں پر ایک کمیونٹی ہے, وہاں ان کا انداز یہ ہے کہ اس کمیونٹی میں سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رشتہ دار میں کون کس پریشانی میں مبتلا ہے اس کو دیکھتے ہیں, باقاعدہ اس کی ضروری ماشاءاللہ. خواہشات پوری کی جاتی ہے, یعنی جو ماشاءاللہ. ضروری ہوتی ہیں وہ خواہشات پوری کی جاتی ہے. الحمدللہ وہ کمیونٹی ایسا ہے کہ بالکل سٹیبل ہے, الحمدللہ. وہ بہت اچھی زندگی. لوگوں کی دعائیں لگتی ہے. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ اگرچہ گنہگار ہو, کسی بھی حد تک بندہ گناہ کرتا ہو, وہ بالآخر جو ہے نا رب کی رحمت تلاش کرتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں رب کی رحمت میرے شامل حال رہے, میری مدد کرے اور میرا سہارا بنے. اور رب کی رحمت جس بندے کے شامل حال ہے, جس بندے کا سہارا بن رہی ہے, وہ کامیاب ہے. بے شک. ایک روایت ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے مدد میں ہوتا ہے, مدد میں لگا رہتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. کیا بات ہے. اب اس میں اس حدیث پاک میں بھائی سے مراد عام مسلمان ہے. جب خود کا اپنا سگا بھائی ضرورت مند ہو اور اس کی اگر کوئی مدد کرتا ہے, ایک بھائی اگر سگے بھائی کی مدد کرتا ہے, عام بھائی کی مدد کرنے کی جب فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد میں رہے گا, تو سگے بھائی کی مدد کرے گا تو پھر کیوں نہیں رب کی رحمت شامل حال رہے گی. اچھا, یہ جو بلڈ کے ریلیشن ہے نا, مثال کے طور پر ایک دو بھائی ہیں, ایک زید ہے ایک بکر ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دو کا رشتہ بنانے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ. تو جو بلڈ کے ریلیشن, جو خاندانی ریلیشن ہے, دنیا میں مجھے یہ دوست اچھا لگا, وہ اچھا لگا تو میں نے بنا لیا, یہ میرا بنایا ہوا دوست ہے, یہ میرا بنایا ہوا رشتہ دار ہے. کیا بات. لیکن جو ریلیشن اللہ نے بنائے ہیں, بھائی بنائے, بہنیں بنائی, ماں کا ریلیشن دیا, تو یہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. تو حسن سلوک کے جو ہمارے رشتہ دار حقدار ہیں, ان کے ساتھ والدین ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, پھر بتدریج چاچا ہے, پھر بڑے ابا ہے, دادا ہے, اس طرح پھوپھی ہے, خالہ ہے. ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ان کی بھی خیر خواہی. بعض اوقات ہوتے ہیں کئی رشتہ دار بڑے پیسے والے ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار بالکل پور ہوتے ہیں,
صحیح ہے. اچھا بالخصوص میں نے جو دیکھا نا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں ہمشیرہ جو ہوتی ہے بہن جو ہوتی ہے بعض اوقات چونکہ وہ اگرچہ والد کے پاس ایک اچھی کیپیسٹی تھی ایک اچھا گھرانہ تھا ایک مالدار گھر سے وہ تھی لیکن جہاں جاتی ہے وہاں بعض اوقات اتنی مضبوطی نہیں ہوتی ہے. والد کا انتقال ہو گیا بھائی کو یہ چاہیے کہ بہن کہ وہ مطلب بہن مانگے پھر بھائی عطا کرے تو اس میں کیا مطلب اتنا مزہ کہ بن مانگے بہن کو عطا کر دے بن مانگے بھائی کو مطلب فیلنگ ہو نا ناظرین کہ میرے کون سے رشتہ دار کو مدد کی حاجت ہے ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ سوال کرے اور ہم انہیں سوال کرنے پر مجبور کریں ان معنوں میں کہ ہم پہلے ہی مدد کر دیتے. اچھا اس میں سب سے زیادہ خیر خواہی تو بہنوں کے لیے یہ ہے کہ والد صاحب کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جو وراثت بنتی ہے نا وہ ان کو دے. ہائے کیونکہ بہنوں کو بیٹیوں کو وراثتیں دی نہیں جا رہی ہے نارملی ہمارے معاشرے میں اور یہ بہت بڑی یعنی کمی ہے یا خرابی ہے. اگر یہی والد کا انتقال ہوا بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہے جو بھی اس کے ٹیبل میں آتے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اور بہنیں اگر حقدار ہے بھی اور ان کو ان کا حصہ ملے وراثت میں سب کا حصہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہن نے لے لیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں کیپیبل ہوتی ہے بھائی تھوڑے ویک ہوتے ہیں تو بہن اپنی وراثت پہ قبضہ کر لے پھر بھلے وہ چاہے تو اپنے بھائی کو دے دے کہ میری طرف سے تحفہ معاف کر دیں معاف وہ اب اس کی جو بھی ہے یعنی یہ ہے نا کہ انتقال ہو جائے نا تو سیدھا مفتی صاحب سے رابطہ کرے مفتی صاحب سے رابطہ کرے سیدھا یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے اپنے لیے بھی شرعی رہنمائی لینا دلوانا یہ بھی ایک خیر یہ بھی ایک خیر یہ بھی ایک خیر خواہی یہ بھی ایک خیر خواہی ہے. یعنی ذہن بن جائے نا کہ شرعی رہنمائی یعنی ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ مال کی خیر خواہی صدقے سے خیر خواہی زکوٰۃ سے خیر خواہی تو اب آپ نے جو کہا کہ شرعی رہنمائی لینا یہ بھی ایک خیر خواہی ہے اور مطلب بندے کا ذہن بن جائے کہ کام کرنے کے پہلے شرعی رہنمائی کام کرنے کے پہلے شرعی رہنمائی یعنی شرعی رہنمائی کا ایسا ماحول بن جائے کہ یعنی ہمارے یہاں ایک وہ ہو جائے کہ بالکل کمپلسری بالکل نا کہ کام کرنے سے پہلے کام کرنا گویا درست ہے یا نہیں. ایسے لوگوں کو الحمدللہ جو ہے وہ میرا تعلق ہے آپ لوگ بھی جانتے پیش آتے ہوں گے کہ ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے پرسنل ہو چاہے دینی معاملہ ہو اس کے پہلے شرعی رہنمائی لینی ہے. اچھا یہ ایک ایسی خیر خواہی ہے کہ اگر ہم شرعی رہنمائی نہیں لیتے ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے وبال جان ہے. اللہ اکبر اللہ یعنی جیسے ابھی وراثت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے شرعی رہنمائی نہیں لی جی اور ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے رہنمائی لی نہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے جی تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ میں نے کسی کا حق مارا. اچھا اب رہنمائی لینے کی اس سے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے یہ. اچھا یہ وراثت کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ہر عالم بھی اس کی رہنمائی نہیں دے سکتا. جی اس بہت کے جس کی باقاعدہ اس پر پریکٹس ہو وراثت پر جس کی پریکٹس ہو باقاعدہ جس کی مشق ہو وہی شرع اس حوالے سے صحیح اور مستند شرع رہنمائی دے سکتا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی ایک خیر خواہی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ امام صاحب ہے نا امام صاحب کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا تو اب امام صاحب بولے بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ کسی سے عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے یہ ایک اور ایک یہ ہے کہ امام صاحب بولے آپ کا سارا کیس لکھ کر دو میں شرعی رہنمائی لے کر دیتا ہوں. بالکل کیونکہ عوام کے پاس عموماً جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ اتنا رابطہ کرنے کی ترکیب نہیں ہوتی. الحمدللہ یہ بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی ہند نے ایک خیر خواہی کی. کیا بات ہے. الحمدللہ. اور وہ خیر خواہی کیسی خیر خواہی کی کہ عوام کے لیے کہ بھئی شرعی مسائل پوچھنے ہوں. پیارے ناظرین مبارک ہو آپ کے لیے کہ دعوت اسلامی ہند نے الحمدللہ ہند کے اندر اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت قائم کر دیا. سبحان اللہ. مفتیان اکرام کی ٹیم بٹھا دی مسائل کا حل جو ہے وہ دیا جا سکے. تو اب یہ نا کہ بھئی امام صاحب خود جو ہے وہ ایک خیر خواہی کرے کہ میں مسئلہ پوچھ کر بتاتا ہوں تو یہ بھی ایک خیر خواہی ہو سکتی ہے. یہ جو کہنا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں یہ بھی حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. امام مالک کے پاس جو ہے وہ ایک شخص حاضر ہوا مسئلہ لے کر اور بہت طویل سفر کر کے وہ آیا تھا. تو جب امام مالک سے مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے فرمایا کہ مجھے مسئلے کا جواب نہیں پتا. تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہ کیا فرما رہے امام مالک اور میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گا جا کر.
تو کہنے لگے کہ جا کر اپنی قوم سے کہہ دینا کہ امام مالک کو اس مسئلے کا جواب نہیں پتا تھا. لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، یہ کہنا بھی نصف علم ہے. ہے آدھا علم. آدھا علم. آدھا علم ہے. کیا بات ہے. اور اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک جگر لگتا ہے. جگر چاہیے، جرف چاہیے. اب ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا، غلط باتیں تو انہیں پہنچانی نہیں تھی، جی جی. صحیح شرعی رہنمائی ان کو پہنچانی تھی. اور ہمارے لیے خیر خواہ انہوں نے کر دی کہ امام وقت کا امام ہو کر یہ جواب دے سکتا ہے. جی امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں ہم دیکھتے ہی ہیں نا. زبردست. ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ ناظرین بھی جو ہے یوٹیوب پر جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے جو ہے وہ ضرور دیکھا کرے. اور امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں بھی جو ہے وہ یہ ذہن دیتے ہیں، مطلب یہ گویا کہ ہماری تربیت کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں. کہ بعض سوال آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھائی دارالفتہ اہل سنت سے سمجھ لیتے ہیں، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے لیکن مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت مفتی صاحب کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی تو بہرحال بات ہماری چلی تھی خیر خواہی سے. تو ناظرین اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے زندگی میں جو جینا ہے نا وہ اپنے لیے نہیں جینا، وہ لوگوں کے لیے جینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جینا ہے. اپنا ذہن بنا لے کہ آج سے میں اپنا ذہن بنا لوں کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کر دی. گویا کہ اب وقف تو چلو نہیں کر سکتے عنوانوں میں، لیکن یہ نہ کہ اپنا ذہن میں بنا لو کہ میں نے کسی نہ کسی انداز پر لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے. اچھا خیر خواہی کی قسمیں بھی ہے. اچھا بہت سارے انداز پر خیر خواہی کی جا سکتی ہے. اس کے مختلف انداز بھی، جیسے ابھی ہمارا ذکر ہوا کہ زکوٰۃ دے کر، تو پھر جو ہے وہ وراثت کے معاملات. اچھا وراثت کے معاملے میں میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جو میں عرض کروں کہ وراثت میں بھی جو ہے نا وہ یعنی ہر ایک کا الگ میٹر ہے. جی جی والدہ زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے. ہر فیملی کا ہر وہ باقاعدہ سینیریو دیکھا جائے گا جی. کہ کون زندہ ہے، کون انتقال کر گئے، انتقال کر گئے. کس کا اچھا کس کے حصے میں کتنا آئے گا. تو بہرحال بات ہماری چلی تھی خیر خواہی پر. تو خیر خواہی جو ہے وہ صرف مال سے ہی ہو ایسا تو نہیں ہوگا جی کہ بھئی مال دے کر ہی خیر خواہی کر دے. صحیح بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی جی یعنی اس کے علاوہ بھی تو خیر خواہی کی جا سکتی ہے نا. اچھے بول بول کے خیر خواہی ہو سکتی ہے، کسی کی مدد کر کے یعنی مالی مدد کرنا یہ تو ایک خیر خواہی کا ایک جز، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. ایک آدمی ہے بیچارہ غمگین بیٹھا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، بہت ٹینشن میں. اب ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو کچھ دلاسا دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، تو اس کا کتنا اس کو اسٹیمینا ملتا ہے، کتنا اس کو حوصلہ ملتا ہے. یہ حوصلہ اس کو ہو سکتا ہے رقم دینے سے نہ ملتا. ماشاءاللہ. حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ویسے تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن ایک جامع حدیث پاک ہے، حق المسلمی علی المسلمی خمس. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے اچھا یعنی یہ حق ہے اس جی کا. مسلمان کا حق ہے باقاعدہ. اچھا اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی خیر خواہی شمار ہوگی. یہ بھی خیر خواہی ہے. جیسے وہ عیادت کے لیے جائے گا، جا کر حال چال پوچھے گا، عیادت کے دوران جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھے گا، دعا کرے گا، یہ بھی تو اس کے حق میں خیر خواہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ اور غلام حسین بھائی اگر آپ کچھ ناظرین کو بتائیں کہ اور کن کن انداز سے خیر خواہی کی، چونکہ اب ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور یہ ٹاپک بہت وسیع ہے. انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں بھی ہم اس کو کچھ نہ کچھ کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن میں چاہوں گا کہ اب اختتام پر ہم جا رہے ہیں سلسلے کو لے کر، تو اور کون کون سے مطلب ایسے مواقع زندگی میں ملتے ہیں کہ بندہ خیر خواہی کرنے کا موقع مل سکتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا کن کن انداز سے مزید خیر خواہی کی جا سکتی ہے. ایک نارمل آدمی ہے، نہ پیسہ بھی زیادہ نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب وقت بھی نہیں دے سکتا، تو ایک نارمل مطلب ایک نارمل انسان جو ہمیں سن رہا ہے آج، وہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے خیر خواہی کرنی ہے، تو اب وہ کون کون سے کام کرے کہ جن سے جو ہے وہ خیر خواہی کرنے میں اس کا نام شامل، خیر خواہ میں اس کا نام شامل ہو جائے. جی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اپنے گھر سے نکلا صبح میں، چاہے وہ جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، XYZ. اب وہ گھر سے جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے اور
راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گر گیا کوئی شخص, ہے نا, تو یہ جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے نارملی کوئی گرتا ہے تو کوئی پوچھتا عام طور پر بولے گرا ہوگا کوئی, جانے دو. لیکن اگر وہ وہاں جائے, کھڑا ہو جائے, اس سے پوچھے کہ بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے, میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے, نارملی یہ بائک والوں کے ساتھ, ایکٹیوا والوں کے ساتھ, ٹو ویل والوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ سسٹم ہوتا نہیں ہے اتنا مضبوط, تو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, اب وہ دھکا مار کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی اس کے ساتھ خیر خواہی کے یہ کہیں کہ چلیے میں آپ کو مدد کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں جو اپنے لیے بھی پاسبل ہو. بعض اوقات وہ بولے میں چلو پیر لگا دوں اور اس کو آتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی گرے, اس کو بھی گرے, اپنے اوپر آزمائش جائے اور اس کو بھی آزمائش نہیں, وہ خیر خواہی کرنے جائے, وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ڈوبتے کو بچانے کے لیے گیا ندی میں اور خود ڈوب گیا. تو وہ اگر اس کے لیے کیپیبل ہے تو وہ اس کی اس انداز پر مدد کرے. کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دے, ہے نا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے. تو اس طرح کئی طریقے سے, مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے یہاں 25-50 لوگ 100 لوگ جو ہے نا جاب کرتے ہیں, اس کی فیکٹری ہے, کمپنی ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کی شاپ ہے, آفس ہے. اب اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو وہ واقعی بہت پریشان ہے, گھر میں اس سے بڑی پریشانی ہے, تو اب ہم دوسروں کی تو مدد کرتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے اس غریب ایمپلائی یا پریشان ایمپلائی کے لیے کچھ مدد کر دیں. بھائی ہم دوسروں کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں, جی, تو بھائی اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس کا کتنا جذبہ بڑھ جائے. لاک ڈاؤن کے دوران ایک ایسی فیکٹری کے اونر سے بات چیت ہوئی تو وہ ماشاءاللہ خیر خواہی کر رہے تھے, یعنی تقسیم کر رہے تھے اور ساری چیزیں, اور وہ خود کے ایمپلائیز کی کٹوتی کی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی جو ہے وہ ان کا کچھ کم کر دیا جائے, کٹوتی کی جائے. میں نے ان کو ذہن دیا کہ یار آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہو اور آپ کے ایمپلائیز کی آپ کٹوتی کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر ان کا ذہن بنا کہ نہیں یار میں کٹوتی نہیں کرواؤں گا, یعنی سیلری میں جو ہے وہ کم نہیں دوں گا. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو کر رہے ہوتے اور گھر میں جو ہے وہ آدمی مطلب جو ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, مطلب سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری. اچھا, یہ جیسے لاک ڈاؤن پچھلے سالوں جو ہوا, اس میں جن لوگوں نے اپنے ایمپلائیز کو سنبھال کے رکھا, آج وہ انہیں سنبھال رہے ہیں. اور ہاں آج وہ انہیں سنبھال رہے ہیں کہ یار نہیں, انہوں نے ہماری پریشانی کے وقت سیٹ نے, مالک نے خیال رکھا, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خوب ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائیں. تو ناظرین, آج کا سلسلہ جو ہے وہ امت کی خیر خواہی, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم نے سنی, احادیثیں سنی, اور بہت سارے واقعات سنے, اور بہت کچھ اس پر بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم مجبور ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خیر خواہی کریں, آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بیدار کر کے. انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلے میں ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ جوائن رہے, ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہے. اس طرح کے مختلف ٹاپکس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا سلسلہ ویکلی آتا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اسی وقت میں ہر ہفتے جو ہے وہ اگر آپ اپنا ذہن بنا لے کہ امت کی خیر خواہی کا سلسلہ جو ہے وہ میں نے امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دیکھنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے اور امت کی خیر خواہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے ملے گا, جذبہ ملے گا, اور جو ہے وہ ایک عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ملے گی. تو دیکھتے رہیے FGN چینل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھ